وہ کم ہے کہ اس کریم رب نے ہمیں اور آپ کو آج اپنے محبوب کی یاد میں ان کی محفل میں آنے بیٹھنے سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آج ہم اور آپ جس عظیم ہستی کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم ان کا ذکر جمیل آج کی شب صرف ہمارے بہار میں یا بہار سے لگے ہوئے سٹے ہوئے بنگال میں یا اس سے متصل جھارکھنڈ یا اڑیسہ میں ہی نہیں، بلکہ ان کا مزار تو راجستھان میں ہے، عرس تو اجمیر میں منایا جا رہا ہے، لیکن آپ کی یاد منانے والے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والے میں صرف آپ ہی کے بستی کے لوگ نہیں ہیں۔ اگر نگاہ اٹھا کر دیکھے تو ہندوستان کیا ہے، بیرونی ہند میں بھی غریب نواز کے چاہنے والے صرف اپنے مال کو نہیں اپنی جان کو بھی قربان کرتے ہوئے اپنی جان کو بھی قربان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن کیوں؟ لیکن کیوں آج دنیا مطلبی ہے، ہم سے آپ کو فائدہ ہے تو ہم آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کو مجھ سے فائدہ ہے تو آپ ہمارا نام لیتے ہیں، لیکن پوری دنیا آج ہندل ولی کا نام کیوں لے رہی ہے؟ آج پوری کائنات میں آپ کا عرس کیوں منایا جا رہا ہے؟ آج پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے اپنی جانوں کی بازی کیوں لگا رہے ہیں؟ تو اگر اس طرح کا سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں ابھرے گا تو حضرت غریب نواز عطائے رسول ہندل ولی نائب النبی فی الہند کی بارگاہ سے یہ جواب آتا ہوا نظر آئے گا۔ تیری بارگاہ کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز، غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز۔ غریب جاتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، عطائے رسول کی بارگاہ میں فریاد لے کر پہنچتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اگر مال ہو اور کوئی مال کا مطالبہ کرے تو ہم اسے مال دے سکتے ہیں، اسے روپے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن جتنا مال ہمارے پاس ہے، جس قدر مالداری کا ہمیں اور آپ کو اختیار ہے، جتنے مال اور روپے ہمارے پاس ہے ہم دوسرے کو نہیں دے پائیں گے، لیکن واحد غریب نواز آپ نے اپنے غلاموں کو نہ صرف مال عطا فرمائی، نہ صرف دولت عطا فرمائی، نہ صرف اولاد عطا فرمائی، بلکہ جب لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں، اپنی غربت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بے کسی اور لاچاری کا اظہار کرتے ہیں، تو نہ صرف آپ کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے بلکہ آنے والے کو غریب نواز اپنے فیضان کرم سے اسے بھی غریبوں کو نوازنے والا، اسے بھی غریب نواز بنا۔ اسی لیے شاعر نے کہا تیرے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، ایک دو بار نہیں ہزاروں بار دیکھی کہ غریب نواز غریب آئے ہیں آپ کے در پہ، غریب آئے ہیں، آنے والا غریب ہے، آیا تو تھا غریب، آیا تو تھا
لیکن غریب نواز آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد جب اس نے سوال کیا، فریاد کیا، مطالبہ کیا، تو اب جب وہ آپ کی بارگاہ سے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہے تو اب وہ غریب نہیں رہا، بلکہ اب وہ خود غریب نواز بن گیا ہے۔ اس لیے پوری دنیا غریب نواز کو یاد کرتی ہے۔ لیکن اگر چندہ کے لیے آپ کی بستی میں پھرا جائے تو 90% لوگوں کی یہی شکایت ہے کہ مولانا صاحب آمدنی ہی نہیں ہے تو چندہ کہاں سے پیش کیا جائے، مولانا صاحب کمائی ہی نہیں ہے تو مسجد اور مدرسے میں کہاں سے لا کر دیا جائے۔ میں کہتا ہوں جن لوگوں کو اللہ نے حکومتیں دی ہے وہ بھی غریب نواز کی بارگاہ میں جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5 سال کے بعد حکومت کا تختہ پلٹ سکتا ہے، 5 سال کے بعد کوئی اور راجنیتا بن سکتا ہے، اس لیے تاکہ اسے 5 سال کے بعد دوبارہ حکومت مل جائے۔ غریب نواز کی چوکھٹ پر آج ملک کا پی ایم بھی جھکتا نظر آ رہا ہے، لیکن آپ ہے کہ 200 روپے دل میں کما نہیں پا رہے ہیں، لیکن جب غریب نواز کا فیضان کرم مدرسہ غوثیہ نوریہ سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آج اس محفل میں بیٹھنے سے پیچھے اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ ہم غریب تھے، غریب ہیں اور غریب رہ جائیں گے۔ اسی کو ہمارے طرف کہتے ہیں لکیر کا فقیر۔ کما کر کوئی مالدار نہیں ہو پاتا، کتنا کمائیں گے؟ لاکھ روپے مہانہ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، کتنا بھی کما لے، آج مال آپ کے پاس ہے، کل ہمارے پاس ہوگا، کل ہمارے پاس ہے تو پرسوں کسی اور کے پاس ہوگا۔ یہ کمائی ہوئی مال کی بات ہے، لیکن غریب نواز کے در سے اگر مال مل جائے تو وہ مال آپ کا خالص مال ہو جائے گا۔ آج بھی آپ کے پاس، کل بھی آپ کے پاس، میدان محشر میں بھی آپ کے پاس۔ لہذا کما کر جو مال ملتا ہے وہ تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن بارگاہ غریب نواز سے جو مال عطا کیا جائے وہ مال قیامت میں بھی کامیابی کی دلیل بنتا ہے۔ لہذا ایسی محفلوں میں بیٹھ کر اپنا بگڑا مقدر بنانا چاہیے، لیکن افسوس کہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں۔ کچھ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ مولانا اپنے نذرانہ کے لیے یا مدرسے کے چندہ کے لیے اس محفل کو سجائیں کہ محفل سجی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد چندہ ہوگا مدرسے کے لیے، یعنی ہم لوگوں کو بکرا سمجھ لیا ہے۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر پیسہ لینا ہی مقصد ہوتا تو پھر آپ جیسے جو 300 روپے کمانے والے مزدوروں کو دعوت نہ دی جاتی، بلکہ ہم تو اس بارگاہ کے فقیر ہیں، اس بارگاہ کے بھکاری ہیں جس بارگاہ میں 1-2 نہیں بلکہ حکومتیں بدلتی ہیں، حکومتیں ملتی ہیں۔ آپ ہمیں کیا دے سکتے ہو جو غریب نواز ہمیں اور آپ کو عطا فرمائیں گے؟ آپ کیا ملک ہندوستان کا کوئی دوسرا بھائی؟ تو لہٰذا آپ کی یہ دعوت یہاں آپ کے بگڑے ہوئے مقدر کو بنانے کے لیے ہے، نہ کہ آپ کی جیب سے کمائی ہوئی رقم کو نکالنے کے لیے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہو تو اپنے ذہن سے نکال دیں، اس لیے کہ آج حضرت غریب نواز کا عرس سراپا خود سے ہے، عرس سراپا خود سے ہے۔ آج تو ان کا فیضان بٹنے والا ہے، آج تو ان کا فیضان غریبوں میں تقسیم ہونے والا ہے۔ لہذا جتنے غریب ہو اپنی کھالی جولیوں کو پھیلا دو۔ غریب نواز نے اگر نظر کرم فرما دی تو دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بھی سمجھتی ہے۔ لہذا آج ہمیں اور آپ کو اپنے بگڑے ہوئے مقدر کو سنوارنا۔ کچھ عرض کرے اس سے پہلے ایک مرتبہ
درود شریف کے نذران عقیدت پیش کر لے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر لکھتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. حضرت علامہ استاذ زمن رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کلام لکھا ہے غریب نواز کی شان میں کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والا سائل جب سوال لے کر آتا ہے تو کبھی بھی آپ کی بارگاہ سے خالی دامن نہیں جاتا, بلکہ ہر بار اسے عطا کیا جاتا ہے. لیکن کسی دوسرے شاعر نے لکھا ہے ارادے روز بنتے ہیں اور بن کر ٹوٹ جاتے ہیں. ارادے روز بنتے ہیں اور بن کر ٹوٹ جاتے ہیں, وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں.